میرا نام فرزانہ ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی بدصورت اور کالی تھی۔ اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر میرے پہلے تینوں بچے بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگت کے تھے۔ جب اس بار بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی جل گیا۔ میرا تو دل اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کروائی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی، بلکہ میری باقی ساری اولاد اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور آنسو پوچھتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بھی تو میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں کچھ تو اس کا بھی خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئی۔ میری ساری اولاد جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئی تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی شادیاں ہو گئی۔ سوائے میری بدصورت بیٹی اور بیٹے کے میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں، اور اب اس چھوٹی بیٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے کسی دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے باپ سے بات کی کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا کسی خاندان میں رشتہ طے ہو جائے۔ وہ میری طرف رحم بری نظروں سے دیکھتے اور کہتے بس تم دعا کر دیا کرو۔ میں ان سے زیادہ بحث نہ کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہو چکے ہیں۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو انہیں ہمارے گھر لے آئے، اور کہنے لگی کہ بس لڑکا معذور ہے لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ میں بھلا انکار کیسے کرتی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ لڑکا بے حد خوبصورت تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل ہی دل میں وہی ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ بھی باقی لوگوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکا اپنی بیساکھیوں کے سہارے اور نہایت غصے میں کہنے لگا کہ میرے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی۔ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے۔ اسی سوچ سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہتے کہ اگر شادی نہیں بھی کی تو کیا مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں جو کہ خود شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میری بدصورت بیٹی کا نام سائمہ تھا، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو BA بھی کر لیا تھا، لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دیں، لیکن میں نے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آج کل میرے بیٹے ارشد پر امریکہ جانے کا بھوت بے حد سوار تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا کہ میں نے امریکہ جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی دادی کا لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ایک ہی منٹ میں اجازت دے دی۔ تب میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا، اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا ارشد ایک ہفتے کے اندر اندر امریکہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی۔ تب میری چھوٹی بیٹی سائمہ نے میری بڑی خدمت کی، لیکن میں نے اسے منہ نہ لگایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رشتے کروانے والی ایک بار پھر آئی اور میرے پیچھے پڑ گئی
کیونکہ جب سے ارشد امریکہ گیا تھا ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ سائمہ کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر آئیں اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں آپ ہی بتائیں کہ ہم سائمہ سے جان کیسے چھڑائیں۔ ماں نے ایک دم سے مجھے کہا کہ بہو اتنی نفرت بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ میری بات کا جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ بس اتنا کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں ایک بات نوٹ کرتی کہ میری ساس جب بھی کمرے میں جاتی تو وہ ایک صندوق کھول کر بیٹھی ہوتی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالتی اور پھر اس کو چومنا شروع کر دیتی۔ میں نے بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش کی اور اپنے میاں سے بھی پوچھا، وہ بھی کوئی اور ہی بات شروع کر کے بیٹھ جاتے۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھیں جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھیں، وہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب میری ساس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو کہہ کر اپنی نندوں کو یہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں ہمارے گھر آئیں، میرے شوہر کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی، وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو ماں سے کہنے لگے کہ اسے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی آج تک اسے سکھ دینے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے ان کی اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میری دونوں نندیں ہر وقت ماں کے پاس ہی رہتی۔ جب میری ساس کی طبیعت خراب ہوتی تو میری دونوں نندیں اپنی ماں کو ایک ہی بات کہتی کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا، اسی لیے تو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ ماں نے بیٹے کی موت کا بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ میں بہت سوچتی رہتی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جس رشتے والی سے میں نے بات کی ہوئی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو کہنے لگی، باجی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، سب کچھ میری بڑی نندو نے طے کیا۔ کہنے لگی کہ وہ لوگ کل آئیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے۔